نواب شاہ میں آج نواب شاہ میں تھا، ابھی پہنچا ہوں 1 گھنٹہ پہلے. تو وہاں ہندو بہت ہیں، آپ کو پتا ہے سندھ میں، اندرون سندھ جو ہے نا، نواب شاہ کے اطراف میں ہندو بہت ہیں. ایک ہندو سے بھی ملا جو ابھی مسلمان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کو ہدایت پہ قائم رکھے. وہاں مجھے بتایا کہ 9 افراد ایک ہی خاندان کے، ہندو مرد اور ہندو عورتیں، مسلمان ہو کے اپنے خاندان سے بھاگ گئے. کیونکہ ہندو اقلیت میں تو ہیں، کمزور بھی ہیں، مگر اس کے باوجود اتنے آرام سے کوئی اگر ہندوؤں میں مسلمان ہو جائے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. مسلمانوں پہ تو بڑے تانے دیے جاتے ہیں، دہشت گردی کے لیبل اور تانے بہت دیے جاتے ہیں، لیکن آپ دوسری قوموں کا اگر مطالعہ کریں تو اتنا آسان نہیں ہے ان کے ہاں یہ سب. اب ان سے کوئی کہے کہ بھائی لبرل بن جاؤ نا، اگر کسی کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے تو مسلمان ہونے دو. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں پتھروں کی عبادت کروں تو آپ لبرل بنیں. تو یہ صرف دوسروں کو لبرل بنانے کی تبلیغ کرتے ہیں، خود یہ لبرل نہیں ہوتے. جب بھی میں سنتا ہوں کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہوئی یا ہندو لڑکا مسلمان ہوا تو یہ بات لازمی سننے میں آتی ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے. ہمارے علاقے میں ایک دفعہ ایک ہندو لڑکا مسلمان ہوا، اس وقت حکومت تھی جمعیت کی، مولانا عمر صادق صاحب تھے، متحدہ مجلس عمل کے نمائندے جو ہمارے علاقے سے جیتے تھے. تو ہندو لڑکا مسلمان ہوا، جیسے ہی مسلمان ہوا اس کے گھر والے اس کو قتل کرنے کے، اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں. آپ دیکھو کتنے متعصب، کتنا تشدد. وہ بھاگ گیا. اس کو پھر وہاں جو اسمبلی کے ممبر تھے عمر صادق صاحب، ان سے رابطہ لوگوں نے کر کے اس کو کہیں سیاسی پناہ دلوائی ہے، ورنہ وہ گیا تھا کام سے. اور لڑکی کے لیے مسلمان ہونا اور زیادہ مشکل. میں بتاتا ہوں، بتایا تھا نا ہندوستان سے کسی لڑکی کا فون آیا کہ میں اسلام میں نے قبول کر لیا، میں چھپ چھپ کے روزے بھی رکھ رہی ہوں، نماز بھی پڑھ رہی ہوں. تو میں نے کہا آپ شو کر دو اپنا اسلام. اس نے کہا میرے گھر والے قتل کر دیں گے مجھے انڈیا میں. یہ اخباروں کی خبریں نہیں ہیں، یہ مشاہدات پر مبنی واقعات ہیں. تو بیچاری وہ وہیں گھر کے اندر اس نے روزے بھی رکھ رہی ہے چھپ کے اور نمازیں پڑھ رہی ہے. تو اب دیکھو یہ جو 9 مرد مسلمان ہوئے، مرد اور عورتیں، اور بھاگ گئے. تو بھاگے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر والوں کا دل دکھا ہے. یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا. حالانکہ یہ گھر والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے آپ ہندو مذہب پہ چلتے رہے، ہم مسجد جائیں گے آپ مندر جائیں، اسی گھر میں ہم رہیں گے، آپ مندر جائیں ہم کہاں جائیں گے. تو بھائی مذہبی آزادی ہے تو آپ اس پر عمل کریں، ہم اس پر نہ. گھر والے کہتے ہیں نہیں، جان کے درپے ہو جاتے ہیں اور پھر سیاسی تعلقات بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوا، بھاگنا کیوں پڑا؟ اس لیے کہ ان کے والدین کا بھی دل دکھا اور بھائی بہنوں کا بھی دل دکھا. تو میرے بھائی اگر دل دکھانا بری بات ہوتی علی الاطلاق ہر قیمت پہ، تو پھر تو کسی ہندو کے لیے مسلمان ہونا جائز ہوتا ہی نہیں. تو میں نہیں کہہ رہا لوگوں کا دل دکھایا کریں، کوئی اچھا کام ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے اچھائی کا کہ بھئی ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے. جو آدمی حق پر ہوتا ہے وہ جیسے لوگوں کا دل خوش کرتا ہے بہت سے لوگوں کا دل دکھاتا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ دل دکھانا. اچھائی کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اچھا کہا وہ اچھی ہے، جس چیز کو اللہ نے برا کہا وہ بری ہے. غیر مسلموں کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے اچھائی اور برائی کو ناپنے کا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. غیر مسلموں کے پاس کوئی معیار ہے ہی نہیں. آج تک وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ زنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے. آج تک وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ بوڑھے والدین کو گھر میں رکھنا اچھا ہے یا اوڑھ ہاؤس پہ جمع کرنا اچھا ہے. آج تک وہ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکے کہ فیملی سسٹم کو بچانا اچھا ہے یا توڑنا اچھا ہے. آج تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وراثت کتے کے نام کرنا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے. تبھی ان کی اسمبلیوں میں اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ کتے کے نام وراثت کی جائے کہ نہیں کی جائے. اکثریت جس طرف چلی جاتی ہے اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثریت نے کتے پالے ہوئے ہیں تو وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھئی کتے کو بھی وراثت دے. انسان کو چھوڑ کر کس کو دی جا رہی ہے؟ کتوں کو. تو فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. آج تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ شراب پینا بری چیز ہے یا اچھی. بھئی اگر بری ہے تو پابندی لگاؤ نا.
کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ اسمبلی میں جو قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت شراب پیتی ہے؟ تو میرے بھائی یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا مسلمانوں پہ کہ ہماری قانون سازی کا اختیار جو اصل قانون ہے حلال و حرام کا وہ اللہ نے اسمبلی کو نہیں دیا، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ اس میں انسانوں کی ہوس شامل نہ ہو جائے۔ بہت مشکل ہے بھائی، کیا کریں؟ کیونکہ انسان جب قانون بناتا ہے سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے، کبھی بھی ایسا قانون نہیں بنائے گا جس میں سب سے پہلے اپنے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو۔ اور اسمبلیوں میں جو پہنچتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں میرے اور آپ جیسے، وہ قانون بنانے سے پہلے سب سے پہلے کس کی رعایت کریں گے؟ اپنی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔